اور باقی تب رہتا ہے کہ احسان اور اذیت نہ ہو۔ اب بتاتے ہیں کہ اوقات کی تعمیر صدقے کے لیے کوئی رات ہو دن ہو کوئی یہ لوگوں جو اپنی طرف سے جمعرات ہوئی 40واں ہوا 10واں ہوا 30واں ہوا کل برات و خرافات صدقات کے لیے کوئی وقت متعین نہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے مال باللیل والنہار سرًا وعلانیہ رات کو خرچ کرو دن کو کرو مخفی کرو ظاہر کرو اجر رب کیا ملے رب۔ متنبی نے کہا ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ پہلے صدقے کے ذریعے مال جیب سے نکلتا ہے، آگے سود کا ذکر ہے جس سے مال جیب میں آتا ہے، اس میں جیب سے صدقے کے ذریعے تو مال نکلا سود میں آتا ہے۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سود کا حکم بیان فرمایا۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے قبروں سے مگر اس شخص کی طرح جس کو بدحواس کر دے جن اور شیطان آشیب زدہ ہو بدحواس ہو کر کے اٹھے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، انہوں نے ربا کو مقیس علیہ قرار دیا، کہا کہ ربا تو اصل ہے حلال نہیں، کیونکہ اصل فائدہ تو ربا کا معنی ہے ہی زائد فائدہ، تو بیع اس لیے حلال ہے کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کر کے کہ سود پر اس کو قیاس کیا تو ربا کو بنایا مقیس علیہ اور بیع کو بنایا مقیس، تو کہنے لگے کہ اس میں بھی فائدہ ہے اس میں بھی فائدہ ہے، تو بیع اس لیے حلال ہے کہ اس میں فائدہ ہے، جیسے سود میں فائدہ ہے وہ حلال ہے۔ الٹی گنگا فرمایا وہاں حالیہ ہے تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا سود کو حرام قرار دیا۔ جس کے پاس نصیحت آئی بعد آیا فلہ ما سلف، جو پہلے کھا پی چکا ہوا اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہم کی دی، لیکن جو لوٹے گا وہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہاں ایک اور مسئلہ چلتا ہے، وہ مسئلہ یہ چلتا ہے کہ جنات انسان کو تکلیف دے سکتے یا نہیں دے سکتے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ تعالی مبسوط میں فرماتے ہیں قال اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جنات وغیرہ انسان کو تکالیف پہنچا سکتے ہیں، اور سرخسی رحم اللہ تعالی نے دو آیتیں پیش کی، ایک تو یہی الذی یتخبط الشیطان من المس، اور دوسری آیت 7ویں پارے میں کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران۔ تو کہتے ہیں ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ جنات انسان کو تکالیف پہنچا سکتے۔ اہل سنت کا مسلک ہے۔ آپ نے یہ خرافات کا لفظ تو عام سنا ہوگا، یہ خرافات ہے۔ شمائل ترمذی، ادب المفرد للبخاری، مسند احمد وغیرہ میں روایت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر یہ لفظ بولا خرافات کا کہ یہ خرافات ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتدرینا، کیا تو جانتی ہے کہ خرافات کیا ہے؟ تو کہنے لگی حضرت بڑوں سے ایک لفظ سنا ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو خرافات کہتے، میں نے بھی بول دی۔ فرمایا الخرافہ اسم رجل، خرافہ آدمی کا نام، اثرت الجنات، جنات اس کو قید کر کے لے گئے، سال سال تک وہ جنات میں رہا، پھر جنات نے اس کو رہا کیا۔ وہ جب انسانوں میں آیا
تو ان کو جنات کے واقعات سنایا کرتا تھا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو لوگوں میں محاورہ بن گیا کہ یہ حدیث و خرافہ، یہ خرافہ کی بات ہے، بیٹھو۔ اسی خرافہ کے لفظ سے خرافات نکلا، تو خرافہ آدمی کا نام، جنات پکڑ کر لے جاتے۔ جنات کے متعلق مبسوط کتاب ہے علامہ بدر الدین شبلی رحمہ اللہ تعالی کی، 2 جلدوں میں ہے، احکام المرجان فی احکام الجان، احکام ٹیلے، احکام المرجان، مرجان کے ٹیلے فی احکام الجان، بدر الدین شبلی رحمہ اللہ تعالی علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد تھے، بڑے چوٹی کے محدث ہیں، کتاب اندر لائبریری میں پڑھی، اس میں آپ ان جنات کے حالات پڑھیں گے، حیران۔ تو بہرحال جنات کسی وقت انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا، ہر چیز، ہر کڑی کو آدمی اس سے ملائے کہ جن کا اثر ہو گیا یا جادو ہو گیا، یہ بھی میرا وہاں۔ میرے پاس ایک فوج کے میجر صاحب آئے تو کہنے لگے جی مجھے تعویذ کر دیں، مجھ پر کسی نے جادو کر دیا۔ میں نے کہا آپ کو کیا اثر معلوم ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے میری ٹٹی سے بو آتی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا ٹٹی زعفران تو نہیں ہوتی، وہ تو ٹٹی ہوتی ہے۔ اتنا وہمی بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ سر درد ہو گیا تو کہا مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا، ٹانگوں میں درد ہو گیا تو کہا کسی نے کچھ کر دیا، کمر میں درد ہو گیا تو مجھ پر جادو ہو گیا۔ اتنا وہم بھی نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ بے شک اپنے مقام پر جادو بھی حق ہے، اپنے مقام پر جنات کا اثر بھی ہے، لیکن بہت کچھ ایسے ہیں کہ وہ مکاریاں بھی ہیں۔ میں نے آج تک نہ جن دیکھا ہے اور نہ جنوں کا عمل دیکھا۔ ٹھگ بڑے سنے ہیں، وہ ہے وہ ہے وہ ہے، میں نے نہیں دیکھا، قائل ہوں جنوں کا بھی، اور یقین جانے آپ سے زیادہ جنات یہاں موجود ہیں، وہ بھی پڑھتے سنتے، لیکن نہ ہم سے ظاہرات کبھی گفتگو کی۔ کبھی کبھار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کپڑا کھینچ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اس کے علاوہ شکل بھی دیکھ جائیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنات انسانی شکل میں آ کر کے بیٹھے ہوں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے وہ کون کون ہے۔ اچھا فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود سے برکت ملتی ہے اور صدقے سے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکری کرنے والے گناہگار کو نہیں پسند کرتا۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی فوائد عثمانیہ میں، وہ یہاں نہیں، آگے 21ویں پارے میں جو اس مضمون کی آیت آتی ہے وہاں فرماتے سمجھانے کے لیے کہ سود کی مثال اور صدقات کی مثال ایسی ہے۔ بعض آدمی بیماری کی وجہ سے ان کے بدن پر ورم آ جاتا ہے، سوج پڑسوب، وہ بیماری کی وجہ سے ان کے بدن پر ورم آتا ہے، دن بدن وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس ورم کو بیماری سمجھے۔ اگر کوئی شخص نادان یہ سمجھے کہ ہم موٹے ہو گئے، ہم پہلوان ہو گئے، تو اس کی غلط۔ اسی طرح سود کی وجہ سے، سود ربا کی وجہ سے جو رقم بڑھتی ہے وہ پڑسود ہے، وہ سوج ہے، بیماری ہے، فائدہ نہیں۔ اور جلاب کی مثال اس کی، صدقات کی مثال ایسی ہے جیسے بدن کے اندر مواد فاسدہ غلیظہ جمع ہو جائیں، آدمی جلاب لیتا ہے، جلاب، اس سے بدن کمزور ہو، لیکن وہی کمزوری اس کی صحت ہو۔
ظاہری تو کمزور ہوگا لیکن اس کے ساتھ اس کے بدن کو صحت نصیب ہوگی. تو اسی طرح صدقات کی وجہ سے مال میں کمی تو ہوتی ہے بظاہر لیکن اس میں برکت بڑی ہے. اور سود کی وجہ سے مال بڑھتا تو ہے لیکن یہ میرا ورم ہے، ہلاکت ہے. یہ پرسود ہے، آج نہ مرا تو کل مرا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل کی، اچھے نماز قائم کی، زکات دی، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی سود ہے. یعنی اس سے پہلے جو تم نے سودی کاروبار کیا، جو لوگوں سے تم نے اب سود لینا ہے وہ نہ دو. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹم ہے، اعلان جنگ ہے، بحرب من اللہ ورسول. قرآن کریم میں اتنا سخت حکم اور کسی نافرمانی کے لیے. مستدرک کے حاکم حدیث کی کتاب ہے، مستدرک کے حاکم، اس میں صحیح سند سے روایت. جب قوم میں دو بیماریاں آ جائیں، فقد احلوا بانفسهم سخط اللہ، اس قوم نے اللہ کے ناراضگی کو دعوت دی. کون سی دو؟ الربا اور الزنا. ایک زنا آ جائے دوسرا ربا آ جائے تو اس میں اس قوم نے خدا کے عذاب کو دعوت دی. مستدرک حاکم بسند سے. اب یہ ضیاء الحق نے جو اس سلسلے میں زکوٰۃ کی وصولی کے متعلق کیے ہیں سلسلے عشر کے، ہم نے اس وقت رجسٹریاں بھی بھیجی، علماء نے گفتگو بھی ان سے کی، لیکن اونٹ پٹانگ ذہن جس کا ہو وہ مانتا نہیں. وہ کیسے؟ ایک تو یہ اس نے غلطی کی کہ شیعہ کو عشر اور زکوٰۃ سے مستثنا قرار دیا. شیعہ کا یہ موقف ہے کہ جب تک ہمارے امام مہدی نہ آئیں ہم پر کوئی حکم لازم نہیں، زکوٰۃ عشر کا لازم ہے. اب شیعہ مستثنا ہے زکوٰۃ سے، عشر سے مستثنا. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے بڑے جاگیردار عشر سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے درخواستیں دیتے کہ میں شیعہ، فارم پر کر کے دیتے. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیعہ بن گئے، یا یہ تو خیر بچنے کے لیے کہیں گے، اگلی نسل تو قطعی شیعہ ہو جائے گی. تو شیعہ نے یہ کہا کہ ہم پر زکوٰۃ بھی عشر بھی. عجیب بات ہے کہ لیتے ہیں دیتے نہیں، بڑی خامی. یہ اس کے تمام ذمہ داری اس پر، عشر ان پر نہیں ہے، زکوٰۃ ان پر نہیں. اونٹ پٹانگ باتیں ایسی کی. اور پھر یہ مضاربت کا جو دروازہ کھولا ہے یہ بھی نراث ہے. مضاربت کا یہ ہے کہ مثلا رقم بینک میں جمع، وہ نفع نقصان کا نام تو ہے لیکن حقیقت میں وہ متعین رقم دیتے ہیں 100 کے ساتھ، 100 کے ساتھ متعین رقم دیتے ہیں. کبھی کسی مہینے میں 8، کسی میں 10، کسی میں 12. حساب نہیں اس میں ہوتا ہے. یہ سود خالص سود ہے. پہلے اس کا نام بکری تھا، اب پہلے اس کا نام تھا سور اور خنزیر، اب اس کا نام بکری رکھ دیا. فرق کچھ بھی نہیں، نام میں فرق ہے. پہلے خنزیر تھا اب بکری ہے. وہی متعین طور پر جو دیتے ہیں حساب پورا نہیں کرتے اپنی سہولت کے لیے. کئی بینک کے مینیجر ہمارے ساتھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور یہاں سے بعض نے دورہ بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں استاد جی ہے وہی ہے، الگ الگ حساب ہر مہینے کا، تاجر کا الگ ہو، حکومت کا الگ ہو. یہ مشکل. ہم موٹا حساب کرتے ہیں، 100 میں کبھی ان کو 8 دیتے ہیں، کبھی 10 دیتے ہیں اور متعین کر کے دیتے ہیں. تو یہ سلسلے میں خالص تو یہ سود بھی آئے، زنا بھی آئے، خدا کا عذاب ان میں اترا.
فرمایا اگر تم توبہ کرو تمہیں اصل مال ملے گا. لا تظلمون یہ ہے تو خبر لیکن معنی میں نہیں. لا تظلموا ظلم نہ کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ. وَإِنْ كَانَ اگر ہے وہ مدیون اور مقروض جس نے تم سے سود پر رقم لی ہے، کیا ہے؟ جو عسرۃ تنگی والا ہے. ناظرۃ الی میسر یہ ناظرہ کی کیا ترتیب ہے؟ احکام القرآن لأبی بکر جساس رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. وہ کہتے فل حکمو ناظرۃ الی میسر حکم یہ ہے کہ مول و تو فراخی. سیوطی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ نہ ناظرۃ المبتدا مؤخر ہے، خبر اس کی وہ ہے فعلیکم ناظرۃ، کیونکہ ناظرۃ نکرہ ہے، نکرہ مبتدا تو واقعہ نہیں ہوتا، تو اس لیے علیکم خبر مقدم کر کے اس کو مبتدا مؤخر بنا. بس لازم ہے تم پر کے مول و دو فراخی کرو، اور یہ کہ تم صدقہ کرو بہتر. صدقے کا یہ معنی ہے کہ تم رقم ساری چھوڑ دو، معاف کر دو اس کو، یہ بھی بعض چھوڑ دو، یہ بھی. اور یہ بھی تفسیروں میں ہے کہ تمہارا مہلت دینا بھی یہ بھی ہے قسم کا صدقہ ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، پھر ہر نفس کو جو اس نے کمایا دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، نفس پر کل کا لفظ داخل ہے، تعمیم اس میں آ گئی، اس لیے ہم لائے. اور پہلے گزر چکا ہے کہ وہ کل و نفس بمانے اشخاص اور افراد کی، لہذا ہم مذکر کی ضمیر لائے. اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تداین تم معاملہ کرو آپس میں بدین قرض کا الی اجل مسمى مقرر وقت تک، پس اس کو لکھ لو. اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی ہے. بس چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ املا کروائے وہ جس پر حق ہے، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ کم کرے منہ اس حق سے شیئن کچھ بھی. بس اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے سفیہ بے وقوف ہے یا ضعیف ہے یا نہیں طاقت رکھتا ان اس کی کہ جو ملا املا کروائے وہ، بس چاہیے کہ املا کروائے اس کا کارکن، اس کا مختار عدل کے ساتھ. اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، پس اگر نہیں ہے 2 مرد پس ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، ممن ترضونا اس سے جس کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے. انت ذلہ اس لیے کہ اگر بہت جائے، بھول جائے، غلطی کرے ان میں سے تو پس یاد کرا دے گی ان میں سے ایک دوسری کو. اور نہ انکار کرے گواہ جس وقت تم کو بلایا جائے. اور نہ اکتا جاؤ تم اس سے کہ لکھو حق کو، صغیر ہو یا کبیر، اس کی معیار تک. یہی زیادہ انصاف والی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم نہ شک کرو مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر. تو دیرونہا جس کو تم لیتے دیتے ہو آپس میں، بس کوئی حرج نہیں تم پر یہ کہ نہ لکھو اس کو. اور گواہ بنا لو جب خرید فروخت کرو، اور نہ ضرر دیا جائے قاتل کو نہ شہید کو. وَإِن تَعْفُوا اور اگر تم وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم نے ایسا کیا، بس بے شک یہ نافرمانی ہے تمہاری. اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. اور اگر ہو تم سفر پر اور نہ پاؤ تم لکھنے والا، پس گر ہوئی چیزیں ہوں قبضہ دلائی ہوئی، پس اگر امن میں بات تمہارے بات سے، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ جس کو امین سمجھا گیا ہے امانت اپنی. اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے اس کا. اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، اور جس نے گواہی کو چھپایا پس بے شک شان یہ ہے کہ آثم ان گناہگار ہونے والے دل اس کا. اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے.
وہ پرت کا ذکر تھا کہ اگر تمہارا مدیون تنگ دست ہے تو مہلت ہو. اب آگے اس کے متعلق ادھار کے متعلق بتاتے، وہ بھی ادھار ہے تمہارا قرض اس کے دن. تو یہاں قرض اور ادھار کے متعلق چند ضابطے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت یہ ہے، آیت مدائنہ. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے پورا ایک صفحہ واللہ بکل شیء علیم تک. یہ ایک ہی آیت ہے، سب سے بڑی لمبی قرآن. اور فرماتے ہیں شاید وجہ یہ ہو کہ ادھار کا معاملہ بھی لمبا ہوتا ہے، لہذا وہ آیت بھی لمبی ہے جس میں ادھار کے حق میں فرما اذا تداینتم، جب معاملہ کرو آپس میں قرض کا ادھار کا، مقرر بھی آج تک تو اس کو لکھ تحریر ہونی چاہیے، لکھ ہے درمیان میں